زندگیاں لگا دیں دین سمجھنے میں. ہمارے پاس وہ قابلیت صلاحیت نہیں کہ ہم خود یہ فیصلہ کر سکتے. تو جنہوں نے زندگیاں کھپا دی ہیں اس کام میں، ہم ان کا فیصلہ مان رہے ہیں. ان کا فیصلہ ماننا یہ تقلید. اس کی میں ایک آسان سی مثال دے رہا ہوں. جماعت کا وقت ہو گیا اور صفیں بہت زیادہ ہیں، لاؤڈ سپیکر نہیں، بجلی نہیں، امام کی آواز آخری صف والے مقتدی تک نہیں پہنچ سکتی، اتنا بڑا مجمع ہے. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ مکبر کھڑا کرتے ہیں. مکبر کیا کرتا ہے؟ مکبر نماز پڑھاتا ہے یا امام کی آواز پیچھے پہنچاتا ہے؟ مکبر امام کی اقتداء میں ہے، وہ امام کی آواز پیچھے پہنچا رہا ہے. اب جو آخری صف والا مقتدی ہے وہ امام کی آواز نہیں سن رہا، وہ مکبر کی آواز سن کے رکوع میں چلا جائے، نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جس طرح مکبر امام کی آواز پیچھے پہنچا رہا ہے، اسی طرح ائمہ مجتہدین، امام مالک ہوں یا امام شافعی، احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک، وہ اپنا دین نہیں امت کو سنا رہے، وہ رسول اللہ کی آواز امت تک پہنچا رہے ہیں. ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرتے ہیں، انہوں نے حضور کی آواز امت تک پہنچائی. امام ہے، مکبر ہے. مکبر اس وقت آواز بلند کرے گا جب امام تکبیر کہے گا. امام کے پیچھے مکبر چل رہا ہے. تو جو ائمہ مجتہدین ہیں، امام مالک، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام اعظم، یہ رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں. جو لوگ تقلید پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پر کہ تقلید ہے کیا. اگر وہ غور کرتے تو کبھی اعتراض نہ کرتے. قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، ہر ایک کو اس کی طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں، ایک جاہل آدمی ہے، جاہل بے علم، اس کو آپ کہیں بھی قرآن حدیث میں خود غور کر کے عمل کرو، وہ کر سکتا ہے؟ تقلید پھر اس کی مجبوری ہے یا نہیں ہے؟ ایک بے علم آدمی ہے، اس کو آیت کا ترجمہ کرنا نہیں آتا. ایک جاہل آدمی ہے، اس کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں، کون سی کتاب ہے حدیث کی، اس میں کیسی حدیث ہے، سند کا متن کا فرق ہی نہیں پتا. آپ اس کو کہیں تم خود غور کر کے فیصلہ کرو، کسی کی تقلید نہیں کرنی، تو یہ تو ایسی تکلیف ہے جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا، ایسا بوجھ ہے جو وہ اٹھا ہی نہیں سکتا. اور دین ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو بندہ اٹھا نہ سکتا. اس لیے جو مجتہد نہیں ہے، جو اجتہاد نہیں کر سکتے، ان پر تقلید واجب ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو عربی پڑھ سکتا ہے، ترجمہ کر سکتا ہے، وہ اجتہاد کر سکتا ہے، جس نے درس نظامی کر لیا ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے، لہٰذا وہ تقلید نہ کرے. تو یہ دوسری بات یاد رکھیں، اجتہاد کے لیے میرٹ کیا ہے، کون اجتہاد کر سکتا ہے. اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو امام غزالی کہتے میں اجتہاد کرتا ہوں، میں تقلید نہیں کرتا. حالانکہ امام غزالی نے فرمایا اجتہاد کے لیے میرا علم ناکافی ہے، میں تقلید کرتا ہوں. امام رازی وہ تقلید کر رہے ہیں، محدث ترمذی تقلید کر رہے ہیں، ابو داؤد تقلید کر رہے ہیں، بخاری و مسلم تقلید کر رہے ہیں، حضرت سیدنا غوث اعظم شہنشاہ بغداد تقلید کر رہے ہیں، خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری
لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والے تقلید کر رہے ہیں. سیدنا بہاؤالدین نقشبند بخاری تقلید کر رہے ہیں. اگر یہ اجتہاد اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ بڑے بڑے امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام غزالی، امام رازی، یا پھر اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی، وہ جو بحر العلوم ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خود اجتہاد کرتے ہیں، ہمیں کسی کی تقلید کی ضرورت کیا ہے. نانا، یہ اتنا مشکل کام ہے کہ لاکھوں غیر مسلموں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ خواجگاں کہتے ہیں کہ میرے گردن میں تقلید کا پٹا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری وہ فرماتے ہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں. جب ان لوگوں کا اتنا علم اجتہاد کے لیے ناکافی ہے تو آج تھوڑا سا علم رکھ کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی ہم اجتہاد کر سکتے ہیں. اجتہاد کے لیے امت نے 4 ہستیوں پر اعتماد کیا: امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. یہ اجتہاد کر کے دینی مسئلہ بیان کرنا بڑی ذمہ داری کی بات ہے. دین کسی کو سمجھانا بڑی ذمہ داری کی بات ہے. میں اپنی غلطی سے، اپنی کوتاہی سے دوزخ میں اکیلا چلا جاؤں، اکیلا میں دوزخ میں چلا جاؤں، بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا المیہ ہے میرے لیے. لیکن اگر میری وجہ سے 10 لاکھ آدمی دوزخ میں جائیں تو پھر مجھے کتنا بڑا عذاب ہوگا. ایک ہے اکیلے دوزخ میں جانا، ایک ہے لاکھوں کو ساتھ لے کے جانا. دین بیان کرنا بڑی ذمہ داری کی بات. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ مجتہدین کے اجتہاد پر پوری امت نے اتفاق کیا ہے. یہ جن بزرگوں کے ابھی میں نام لے رہا تھا، کوئی امام اعظم کی تقلید کرتے ہیں، کوئی امام احمد بن حنبل کی، کوئی امام شافعی کی، کوئی امام مالک کی تقلید. بہرحال ان سب نے کی ہے. تو آپ کی خدمت میں اب تک میں نے جو مسئلہ بیان کیا وہ یہ ہے: عقائد میں تقلید نہیں، واضح احکام میں تقلید نہیں. تقلید صرف ان احکام میں ہے جن کو سمجھنے میں دشواری ہے، ابہام ہے یا کوئی تعارض نظر آتا ہے تو مجتہد غور و فکر کر کے، اجتہاد کر کے اس مشکل کو دور کرتا ہے اور دین سمجھاتا ہے. وہاں ہم مجتہد سے دین سمجھنے کے محتاج. یہ اسی طرح ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں ہر شے کا علم موجود ہے، لیکن قرآن سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج. اس طرح حدیث میں دین موجود ہے، لیکن حدیث سمجھنے کے لیے ہم ائمہ مجتہدین کے محتاج. ان کے ذریعے سے ہی ہمیں حدیث سمجھ آئے گی. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج سے 1000 سال پہلے کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں: میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پہ حاضر ہوا. یا اللہ، جنہوں نے اس پہ سبحان اللہ کہا انہوں نے عاشق رسول کے مزار پر حاضری عطا فرما. حضور کے جو عاشق ہیں، فنا فر رسول ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری دینا سلف صالحین کے معمولات میں سے ہے. یہ ہم نے شروع نہیں کیا. حضور کے عاشقوں کے مزار پہ حاضری دینا صحابہ کی سنت، خلفائے راشدین شہدائے احد کے مزارات پہ جاتے تھے. حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، خلفائے راشدین شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے تھے.
تو جنہوں نے اپنی جانیں حضور کی محبت میں قربان کی، جو حضور کے عاشق ہیں، ان کے مزارات پہ حاضری دینا یہ سلف صالحین کی سنت ہے، معمولات میں سے ہے۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال حبشی کے مزار مبارک پہ گیا، رات وہاں ہی ٹھہر گیا اور مزار مبارک کے پہلو میں لیٹ گیا۔ داتا صاحب فرماتے ہیں اس رات مجھے حضور کی زیارت نصیب ہو۔ حضور کی زیارت کوئی معمولی نعمت ہے؟ یا اللہ جو اس پر شوق کا اظہار کرے اسے رخ والضحیٰ کا دیدار عطا فرما۔ واہ بلال حبشی، کوئی آپ کے قدموں میں آئے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے حضور کی کچہری میں لے جاتے ہیں۔ پتا چلا حضور کے عاشقوں کے پاس جانا یہ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ حضور کے عاشقوں کے پاس جانا یہ حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ، زینہ بن جاتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پہ حاضر ہوا، اس رات مجھے اللہ کے رسول کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور کس طرح دیدار ہوا؟ حضور مسجد حرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں مسجد حرام میں ہوں، حضور تشریف لا رہے ہیں اور حضور نے اپنی گود میں ایک بوڑھے کو اٹھایا ہوا ہے، جس طرح بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، آپ نے ایک بوڑھے شخص کو، سفید ریش والے شخص کو اٹھا رکھا ہے۔ میں حیران ہوا کہ یہ کون ہے جسے حضور نے اپنی آغوش میں اٹھا رکھا ہے۔ میرے دل کے اس حیرانگی پر حضور مطلع ہوئے ہیں، آپ نے میرے سوال پوچھے بغیر ہی جواب دے دیا۔ حضور نے فرمایا علی حجویری تو نہیں پہچانتا، یہ تیرے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں مجھے شرح صدر نصیب ہوا، ایمان افروزی کی کیفیت مزید بڑھ گئی یہ منظر دیکھ کر کہ جس امام کی میں تقلید کرتا ہوں وہ خود نہیں چل رہے، انہیں حضور چلا رہے، انہیں حضور نے گود میں اٹھا رکھا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا امام اعظم ابو حنیفہ جو اجتہاد کر رہے ہیں اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے، کیوں؟ یہ خود نہیں چل رہے، انہیں حضور چلا رہے۔ حضور نے جو گود میں اٹھا رکھا ہے اور حضور چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا اجتہاد نگاہ مصطفیٰ کا فیض ہے۔ ایک ہوتا ہے خود چلنا، ایک ہوتا ہے حضور کسی کو چلائیں، دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں حضور چلائیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے دیکھا امام اعظم کو حضور نے اپنی آغوش میں اٹھا رکھا ہے۔ جملہ معترضہ کے طور پہ کہہ رہا ہوں، تفصیل و تشریح میں نہیں جاؤں گا، درود